بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ دجال کے فتنے کا شکار عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتلائیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال کے خواب دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، دجال شام اور عراق کے مابین سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ یاد رکھو، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا ہرگز نہیں، اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا جسے ہر مومن، عالم ہو یا جاہل، سب پڑھ لیں گے۔ دوستو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دو، تو خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن در حقیقت وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت کی صورت میں ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایک ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں۔ تو کیا اس کے بعد بھی تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ تبارک و تعالی دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین سبزہ اگائے گی، اور اس روز چلنے والے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔
مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دوستو، جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار عورتیں یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش بھی کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور وہ یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے گھنگر والے ہوں گے۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد وہاں سے چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہودی یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا، اور جو اس کا مخالف ہوگا اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ اس قسم کی بہت سی ایذا مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تصدیق و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال اپنے ظہور سے 2 سال قبل قید میں رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قید ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ وہ بہت سے ممالک سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بے دین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہوگا، اور اس کے پہنچنے سے قبل مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی ایک جامع مسجد کی مینار پہ اتریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں خون ریز جنگ شروع ہوگی، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب الودود کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نئی آنے والی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔